बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बिन काब न्यूज़, मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, जहाँ पे ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज के सिपह सलार हाफ़िज़ आसिम मुनीर खिताब कर रहे हैं। आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, और हम आपकी जितनी भी पजीराई करें, मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं, वो कम है। इसलिए नहीं कि आप अरबों डॉलर भिजवा रहे हैं, वो आप यकीनन अपनी मेहनत, अमानत और दयानत से भेज रहे हैं। और पाकिस्तान को जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का जो एक चैलेंज है, उसको गैप को मुकम्मल करने में आपकी बेपनाह कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इससे बढ़कर जो आपने नेक नामी कमाई है, बरतानिया में, यहाँ पर बरतानिया के लॉर्ड्स बैठे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, अमेरिका से तशरीफ लाए हैं और तमाम ममालिक से। वहाँ पर जो आपने अपनी जो मेहनत से आपने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी है और इज़्ज़त में जो 4 चांद आपने लगाए हैं, बाखुदा पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपको सलाम पेश करते हैं। ये खिताब आपने सुने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। रवां माली साल जो है, उसमें अब तक 26 अरब रुपए के लगभग तरसीलात ज़र पाकिस्तान आ चुकी हैं। और स्टेट बैंक का तखमीना है, अंदाज़ा है कि ये जो रकम है, ये 38 अरब रिकॉर्ड 38 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। गुज़श्ता माह 4 अरब से ज़ायद रुकूम गैर मुल्की जो तारकीन वतन हैं, जो ओवरसीज़ हैं, बैरून मुल्क बैठकर पैसा कमा रहे हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, उन्होंने 4 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड रकम भेजी। आपको पता ही है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने एक अपील की हुई थी ओवरसीज से कि बाइकाट कर दें, पाकिस्तान पैसा ना भेजे। और जब से उन्होंने अपील की है, तब से ये तफसीलात ज़र बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक मार्च में 4 अरब, पहला जो माली साल है 2024-25 का, उसमें 26 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आ चुकी हैं। और स्टेट बैंक भी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश है। गवर्नर स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज़ कराची में एक खिताब किया था, उसमें उन्होंने अदाद शुमार दिए थे और उम्मीद ज़ाहिर की थी कि ये 38 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। उधर फच ने भी मुस्बत इशारे दिए हैं पाकिस्तान के, मनफी सी से मनफी भी पाकिस्तान को कर दिया है। और जो कि MIF का पाकिस्तान में जो प्रोग्राम चल रहा है, उस पर भी उसने अपने इत्मीनान का इज़हार किया। और जो बजट खसारा है, जो कौमी खसारा था पाकिस्तान का, उसमें कमी वाक़ई होने के इशारे दिए। इस तरीके से मैशत के लिए, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल के लिए बड़े मस्बत इशारे आ रहे हैं आलमी मालियाती अदारों की तरफ से भी, और ये जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उनकी जानिब से भी। रहा खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, उन्होंने 5 अदालतें, खुसूसी अदालतें ओवरसीज़ के लिए कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जी एक अदालत इस्लामाबाद में और 4 अदालतें सूबों में काम करेंगी। इस्लामाबाद में फिलफौर अदालत ने काम करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि सूबों को भी कहा जाएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मामलात हैं खुसूसी अदालतों में वो ट्रांसफ़र किए जाएँ, और यहाँ पर अदालतें काम करेंगी उनके मामलात। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमतों में भी कोटा बढ़ा दिया गया है। बहुत सी और भी इमरात का ऐलान किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, और उन्हें मुबारकबाद भी दी है कि आपका जो रेमिटेंस है ये हमारी एक्सपोर्ट से भी बढ़ गया है। खिताब आपने सुन लिया है
اس کے بعد سپہ سالار پاک فوج جنرل حافظ عاصم منیر نے بھی خطاب کیا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی 10 نسلیں بھی آ جائیں تو دہشت گردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور ان دنوں ایک اور چیز چل رہی ہے، وہ ہے منرلز بل۔ یہ بل کیا ہے، اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، عالمی میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہمارے یہاں جو ایوان ہے، سرکاری قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، ان میں بھی کافی لے دے ہو رہی ہے۔ بیسیکلی یہ صوبائی معاملہ ہے اور صوبوں نے یہ کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات چونکہ سونپ دیے ہوئے ہیں وفاق نے صوبوں کو، یہ بل صوبائی اسمبلیوں میں آئیں گے، بڑی آسانی سے پاس ہو جائیں گے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی آ کر معاملہ اگر ٹکے گا، وہ ٹکے گا کے پی اسمبلی میں۔ وہاں پہ کافی سارا یہ بل آنے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا۔ پہلے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ بل یہ ہے کیا۔ یہ جو قدرتی وسائل ہیں جو کہ صوبوں سے نکلتے ہیں، ان کی جو ریالٹی ہے، ان کی جو آمدن ہے، وہ صوبوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ یہ تھی 18ویں ترمیم۔ اب جب یہ بل آیا ہے تو اس میں ایک دو چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ وفاق کا بھی اس میں عمل دخل ہوگا، وفاق کی منظوری سے یہ معاملات آگے چلیں گے، اور نجی کمپنیاں جو ہیں ان کو بھی شیئر ہولڈر اس میں بنایا گیا ہے۔ اس میں تھوڑے سے اس کے جو خط و خال وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں، جس پہ خدشات کا اظہار کیا ہے کے پی کے جو ممبران اسمبلی ہیں۔ انہیں بیسیکلی جو کے پی کے لوگ ہیں وہاں پہ چونکہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کوئی بھی قومی معاملے کا کوئی بل آتا ہے، یا 26ویں ترمیم ہو، یہ منرل بل ہو، یا کوئی بھی قومی جو ملک و قوم کے مفاد کے لیے کوئی بل کرنا ہو یا ترمیم آئین میں کرنی پڑے، تو وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں عمران خان کی رہائی سے۔ اور یہ معاملہ بھی اب جو ارکان اسمبلی ہیں کے پی کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل کا جو پاس ہونے کا جو شرط ہے وہ ہے عمران خان کی منظوری۔ عمران خان کی منظوری سے مطلب ہے ان کی رہائی۔ عمران خان کے پاس جو بھی معاملہ جائے گا، ان کو اس وقت ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ ہے اپنی رہائی۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بل کتنا عام ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک کنونشن ہوا تھا اسلام آباد میں، اور اس میں بہت ساری عالمی کمپنیوں نے، عالمی سرمایہ کاروں نے شرکت کی تھی۔ یہ جو قدرتی وسائل ہیں پاکستان کے پاس، سونے کے ذخائر ہیں، کوئلے کی ہیں، دوسری یہ چیزیں ہیں، دھاتیں ہیں قیمتی، ان کی تلاش کے لیے، کیونکہ پاکستان کو اللہ پاک نے قدرتی وسائل سے بیش بہا نواز رکھا ہے۔ آپ کے پہاڑ، آپ کی زیر زمین، آپ کے سمندر کے نیچے قدرتی وسائل جو اربوں کھربوں ٹریلین ڈالرز کی جو خزانہ چھپا ہوا ہے، اس خزانے کے نکالنے کے لیے جو سرمایہ کار آئے تھے، اب اس کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ قومی خزانے میں اضافہ نہ ہو، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو، ریاستی اداروں کو زچ پچا کر، ہر قومی معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے کسی طریقے سے باور کرایا جائے کہ عمران خان جو جیل میں بند ہیں وہ بلا جواز ہیں، بے گناہ ہیں، انہیں رہا کیا جائے یا ان کی طرف توجہ دی جائے۔ وہ اس حوالے سے خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں، بیان بازی بھی ہوتی رہتی ہے۔ گزشتہ روز بھی ان کی بہنیں ان سے ملاقات کرنے گئیں، وہ نہیں ہوئی، اور وہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئیں، انہوں نے شور شرابہ کیا، احتجاج کیا۔ ایک ایشو وہ کریٹ کیے رکھتی ہیں، وہ ہر دوسرے چوتھے دن وہ وہاں پہ ملاقات کرنے چلی جاتی ہیں، ان کا ڈے ہوتا نہیں یا ان کا نام ہوتا نہیں، وہ وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا ان کا سٹرانگ ہے، اس پہ وہ شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، اور عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتی رہتی ہیں، اور دوسرے کارکن بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بڑی اہم بات جو ہے، بیرسٹر گور نے کل ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے، اور انہوں نے آ کر میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس بھی اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی
جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پہ پروگریس دیں گے. اس وقت تک اس کو ہم پاس نہیں کریں گے جب تک علی امین صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی ہو.